بسم اللہ الرحمن الرحیم اور محبتوں بھرا السلام علیکم۔ آج سے 700 سال پہلے بغداد میں ایک بڑے پائے کے عالم رہائش پذیر تھے۔ ان کا نام قاضی ابو بکر بغدادی تھا۔ وہ قاضی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ محدث اور مقرر بھی تھے۔ دن کے وقت وہ عدالت میں مقدمات سنتے، جبکہ رات کو قرآن و حدیث کے طلباء کو تعلیم دیتے۔ یہ طلباء نہایت کثیر تعداد میں تھے، جن کے قیام و طعام کی ذمہ داریاں قاضی ابو بکر کے کندھوں پر تھی۔ وہ نہ صرف ان طلباء کو 2 وقت کا کھانا مہیا فرماتے بلکہ ان کی رہائش کا بندوبست بھی ان کے ذمہ تھا۔ ایک دن ان کے شاگردوں نے ان سے پوچھا، حضرت آپ کی تنخواہ تو معمولی ہے، تو پھر یہ اتنے ڈھیر سارے اخراجات کہاں سے پورے کرتے ہیں؟ طلباء کا سوال سن کر قاضی صاحب مسکرائے، پھر کہا، یہ ایک راز ہے۔ اس راز پر سے پردہ تب تک نہیں اٹھ سکتا جب تک کہ میں تمہیں اپنے ماضی کے چند عجیب و غریب واقعات نہ سنا دوں۔ اس لیے بہتر ہے کہ فی الحال تم اس راز کو راز رہنے دو۔ شاگرد سمجھے کہ شاید اس وقت ان کا کچھ بتانے کا ارادہ نہیں، لہذا وہ چپ ہو گئے۔ لیکن تھوڑے عرصے بعد شاگردوں نے ایک مرتبہ پھر عرض کی، استاد محترم، آپ نیک کاموں میں اس قدر خرچ کرتے ہیں، بظاہر آپ کی آمدنی کا بھی کوئی خاص ذریعہ نہیں، پھر یہ درہم و دینار آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ استاد محترم نے ایک مرتبہ پھر ان کو سمجھایا اور اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانوں کی طرف اشارہ کیا، لیکن اس بار شاگرد اس راز کو جاننے پر بضد تھے۔ شاگردوں کا اصرار دیکھتے ہوئے استاد نے بالآخر ان سے کہا، اس مال کے ساتھ میری جوانی کا ایک نہایت اہم واقعہ وابستہ ہے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انسان کو ایسے عجائبات دکھاتا ہے کہ اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا تھا۔ یہ آج سے 30-32 سال پہلے کی بات ہے۔ میں ان دنوں جوان تھا اور علم دین کے اصول میں ہمہ وقت مشغول رہتا۔ میرے ساتھ میرے چند ساتھی دوست بھی تھے۔ ہماری دن رات کی مصروفیت یہی تھی کہ قرآن و حدیث پڑھتے اور باقی وقت تکرار یا مطالعے میں مصروف کرتے۔ میں ان دنوں یہی بغداد میں مقیم تھا۔ شہر کے علمی حلقوں میں ان دنوں مکہ معظمہ کے ایک عرب عالم کا بہت شہرہ تھا، جن کا نام شیخ عبداللہ عظام تھا۔ وہ علم حدیث میں یکتائے روزگار تھے اور دور دور سے لوگ آ کر ان کے درس میں شریک ہوتے۔ میں محدثین کی محفلوں میں بیٹھنے کا بڑا لالچی تھا، چنانچہ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں مکہ جا کر شیخ عبداللہ عظام کی صحبت سے فیضیاب ہونا چاہتا ہوں۔ آپ لوگوں کو اگر منظور ہو تو میرے ساتھ چلیے، ورنہ آپ لوگوں کی مرضی۔ میرے تینوں ساتھی شاید کم ہمت تھے، انہوں نے میرے ساتھ اتنی دور جانے سے صاف انکار کر دیا۔ چنانچہ میں نے رخت سفر باندھا اور تن تنہا منزلوں پر منزلیں مارتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا۔ وہاں معلوم ہوا کہ شیخ عبداللہ عظام صاحب فراش ہیں اور فی الحال درس حدیث کا سلسلہ موقوف ہے۔ یہ سن کر اگر مجھے بہت مایوسی ہوئی، تاہم یہ جان کر کچھ سکون محسوس ہوا کہ مکہ میں ان دنوں بہت سے جلیل القدر علماء موجود ہیں جو مسجد الحرام میں درس دیتے ہیں۔ اگر شیخ عظام سے استفادہ نہیں ہو سکتا تو کم از کم ان بزرگوں سے علم حاصل کرنا ممکن تھا۔ چنانچہ میں واپس بغداد جانے کے بجائے وہیں ٹھہر گیا اور حرم کی علمی مجالس سے اپنی پیاس بجھانے لگا۔ ان دنوں میرے ساتھ ایک بدقسمتی یہ ہوئی کہ میرا زادرہ مکمل ختم ہو گیا، لیکن میں نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ میرے پاس کچھ کھجوریں اور ستو موجود تھے، تھوڑا سا زیتون کا تیل بھی مل گیا۔ میں نے انہی چیزوں کو غنیمت جانا اور روکھی سوکھی کھا کر تحصیل علم میں مشغول رہنے لگا۔ چند ہی دنوں بعد میرا ذخیرہ خوراک ختم ہو گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہ رہا اور فاقوں تک نوبت آن پہنچی۔ اس حالت میں یہ سوچ کر گھر سے نکلا کہ شاید باہر سے کوئی چیز کھانے کے لیے مل جائے، اور اگر کچھ بھی نہ ملا تو حرم جا کر اپنے رب سے مانگوں گا۔ میں گھر سے نکل کر گلی میں آ گیا۔ اتفاق سے مجھے سامنے ریشم کی تھیلی پڑی ملی۔ دوپہر کا وقت تھا اور ہو کا عالم تھا۔ گلی بالکل سنسان تھی اور کوئی شخص بھی آس پاس نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے وہ تھیلی اٹھائی اور گھر لے آیا۔ گھر آ کر تھیلی کھولی تو اس میں سفید رنگ کے خوبصورت موتیوں والا ہار نکلا۔ میں نے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا
ہار کے موتی ہر زاویے سے اس قدر چمکتے تھے کہ ان کو دیکھ کر آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ مجھے یہ سمجھنے میں ذرا بھی دشواری نہ ہوئی کہ یہ بہت قیمتی ہار ہے۔ میں نے اسے تھیلی میں ڈال کر بستر کے نیچے چھپا دیا۔ ظہر سے عصر تک کا وقت اسی طرح گزرا۔ میں یہ سوچتا رہا کہ یہ تھیلی گلی میں کیوں پڑی تھی اور اتنا بیش قیمت ہار کس کا ہو سکتا ہے۔ اسی دوران عصر کی اذان بلند ہوئی اور میں نماز کی ادائیگی کے لیے حرم شریف چلا گیا۔ عصر کی نماز پڑھ کر آیا اور دوبارہ یہ سوچنے لگا، یا اللہ، خبر نہیں اس ہار کا مالک کون ہے اور میں اب اسے واپس کیسے پہنچاؤں گا۔ اسی دوران گلی میں کچھ شور بلند ہوا۔ میں نے دروازے سے باہر جھانکا تو دیکھا ایک اونٹ پر کوئی بوڑھا آدمی سوار ہے۔ اونٹ کے آگے چند آدمی دف بجاتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ بوڑھا تھوڑی تھوڑی دیر بعد اعلان کرتا،